بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی ویئرز؟ آپ سب کے اللہ کرے آپ سب لوگ صحت مند، ٹھیک، خوش اور آباد ہو۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو آج سنڈے کا دن ہے اور یہ صبح ناشتے سے میں ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 7 بجے کا۔ تو کیونکہ آج سارا دن کپڑے دھونے اور گھر کے کام کرنے، تو سارا دن بہت ہی بزی ہوتا ہے۔ ویسے بھی ماشاء اللہ سے اللہ سب کے گھروں میں سب کو صحت مند تندرست رکھے، لیکن جو سنڈے کا دن ہوتا ہے یہ بہت ہی مصروف ہوتا ہے۔ سیٹرڈے اور سنڈے دونوں دن بہت مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ اب ماشاء اللہ سے بچوں نے اسکول جانا شروع کر دیے، تو یونیفارم دھونا اور استری کرنا، تو سارا دن بہت بزی ہوتا ہے۔ تو میں بھی بس صبح ناشتے سے جلدی فارغ ہو کے انشاءاللہ مشین لگاؤں گی، تو پھر سارے کپڑے دھو کے تو اب کتنی دیر میں فارغ ہوتی ہوں، کیونکہ کافی سارے کپڑے ہیں، پورے ایک ہفتے کے، پورے ویک کے کام جمع ہوئے ہوتے ہیں ایسے۔ تو خاص کر کے کپڑوں کا تو بس پھر جب کام ہو تو زیادہ ہی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو پھر میں صفائیاں کروں گی، کیونکہ آج میں اور میری چھوٹی بیٹی پورا دن اکیلے ہیں، تو پھر سارا کام آج مجھے خود ہی کرنا ہے۔ تو ایک بیٹی تو میری اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوگی اور 2 بڑی بیٹیاں دادی کے گھر ہیں، تو بس میں آج بالکل اکیلی ہوں، تو آج مجھے کام بہت ہی زیادہ لگ رہے ہیں۔ تو بس پھر میں نے کہا چلے میں ناشتے سے سٹارٹ کرتی ہوں، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ذرا گپ شپ کر لیتی ہوں۔ تو اللہ آپ سب کو صحت دے، آپ سب دعا کریں اللہ میری ساس کو صحت دے اور میرے بھائی کو بھی اللہ صحت دے۔ میری زندگی میں جو ہر عورت کی زندگی میں باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر، یہ 4 رشتے بہت ہی قریبی ہوتے ہیں، اور میرے بھی اسی طرح میرے ابو کے ساتھ بھی بہت بائنڈنگ تھی، اسی طرح میرے بھائیوں کے ساتھ بھی، حالانکہ وہ ہم دونوں بہنوں سے چھوٹے ہیں۔ اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی بہت اچھا ٹائم گزاری ہوں ماشاء اللہ۔ کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں ایک الگ فیملی سے اٹھ کے آئی ہوں، اور ان کے ساتھ اتنی مزے کی ہماری زندگی گزری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ سب کے گھروں میں سکون اور اتفاق دے، چاہے حالات کیسے بھی ہوئے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن ہم نے آپس میں ماشاء اللہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر ایوی نہیں ہونے دیا، چاہے بیمار ہوئے، چاہے حالات کچھ بھی ہوئے۔ تو میرے بھائی کا بس چھوٹی سی ایج میں اسے شوگر کی تکلیف ہے، تو اس کی آج بہت طبیعت خراب ہے، وہ ایڈمٹ ہوا ہے۔ تو بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آج دن کی، کام بھی اتنے کیے، بس سارے کام کرتے ہوئے۔ تو اللہ اسے صحت دے، اللہ سب بیماروں کو صحت دے، اور کبھی کسی کے بہن کے بھائی کو کچھ بھی نہ ہو، کبھی کسی پیارے رشتے کو کچھ بھی نہ ہو۔ تو بس میرا دل آج اتنا اداس، اور مجھے اتنے کام بھی کرنے تھے اور دل بھی عجیب سا ہوا تھا۔ تو اللہ سب کو صحت دے۔ تو بس یہ میں روٹین سے اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، تو بس ناشتے سے فارغ ہو کے پھر سارا دن انشاءاللہ خیر خرید کے کام تو کاموں میں مصروف رہنا ہے۔ تو دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ماشاء اللہ سے۔ اللہ خیریت سے دن گزارے، سب طرف سب کی خیریت ہو، اللہ ہر کسی کو ناگہانی آفات سے بچائے، سب کے گھروں میں خوشیاں ہوں، سکون ہو۔ کسی کے لیے دعا، کیا پتہ کس کی قسمت کس کی دعا کی منتظر ہو۔ تو بس آپ لوگ بھی، جب میں یہ کہوں کہ میرے بھائی کے لیے دعا کرنا، تو آپ سب آمین کہہ دیں۔ تو یہ بس میں نے پراٹھا بنایا ہے اور پالک گوشت کا سالن بنا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی پالک چکن، کیونکہ میرے گھر میں بہت فیوریٹ ہے، سب شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بنتا بہت کم ہے۔ پالک گوشت بھی بنتا ہے اور سب کی پسندیدہ ہے، لیکن بناتی بہت کم ہوں۔ تو انشاءاللہ بناؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ بھی پوری ریسپی شیئر کروں گی، بہت مزے کی بنتی ہے۔ اور بس میرا تو پسندیدہ سبزی ہے میری پالک گوشت، پالک چکن بنا ہو، چنے کی دال پالک ہو، تو میں تو پراٹھے کے اوپر رکھ کے بہت انجوائے کرتی ہوں۔ سردیوں میں ساگ کوئی بھی ہو مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ مزیدار سی میری چائے بنی ہے، میں اور میرے ہسبینڈ اب ناشتہ کریں گے۔ ان کا آج موڈ بالکل بھی نہیں تھا ناشتے کا۔ تو یہ میں مٹر اور مٹن قیمہ بنا رہی ہوں۔ مٹر ڈال کے تو بس کپڑے شپڑے دھو کے میں بہت تھک گئی تھی، اور دل بھی میرا ایسے ہی آج عجیب سا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو جلدی بننے والا کھانا بناؤں تاکہ میں تھکوں بھی نہیں۔ اور تو بس پھر سارے کاموں سے فارغ ہو کے میں نے یہ سالن چڑھا دیے۔ تو اب یہ کوکر میں 12-15 منٹ، کیونکہ مٹن کا قیمہ جلدی ہو جائے گا، جس میں نے 2 میڈیم پیاز ڈال لیے، ½ کلو مٹن کا قیمہ تھا، تو اس میں 3 ٹماٹر ڈال دوں گی، 7-8 جوے لہسن کے، ذرا بڑے جوے ہوتے ہیں، دیسی نہیں ہے یہ، چائنیز لہسن ہے تو اس کا جوا ذرا بڑا ہوتا ہے، 7-8 یہ ہیں، اور
اس میں ڈال دوں گی میں تھوڑا سا پانی، تقریباً آدھا گلاس میں نے پانی کا ڈالا ہے، اور کیونکہ اچھے سے میں نے قیمہ دھو کے اسے میں چھلنی میں رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی پانی رہ جاتا ہے تو اس کا اپنا پانی بھی ہوگا، تو نمک اور ہلدی اور لال مرچیں ڈال کے میں اسے 12 منٹ کے لیے کوکر کو بند کر دوں گی۔ تو پھر اس کی میں اچھے سے بنائی کر کے، کیونکہ جتنا اچھا مسالہ اور قیمہ بنا ہوا ہوگا تو پھر مٹروں کے ساتھ اتنا نہیں بھونوں گی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ مٹر نا وہ نرم نرم تازے تازے مٹر ہیں تو لوے لوے نا مزے کے جلدی گلنے والے، تو پھر وہ جلدی گل جائیں گے۔ تو یہ قیمہ اچھے سے، ویسے بھی بیف کا ہو تو میں 20 منٹ رکھتی ہوتی ہوں، تو یہ مٹن کا تھا تو 12 منٹ رکھا ہے، کیونکہ ذرا اچھے سے گلا گلا ہوا ہو۔ تو اسے اب میں کڑھائی میں ڈال لوں گی تاکہ اس کی بنائی اچھی سے ہو نا، ہمارے یہ دیسی کھانے ان کی بنائی اچھی سے ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے، ٹیسٹ بنتا ہے۔ تو اس میں اب آئل ڈال دوں گی، آپ کی اپنی پسند، جتنا آپ لوگ پسند کرتے ہو آئل اتنا ڈالو، مجھے جتنی ضرورت ہے میں اتنا ڈال دوں گی۔ تو اس میں پھر مٹر ڈال کے تھوڑی سی اس کی بنائی کروں گی، اور مزیدار سا یہ مٹر قیمہ تیار ہو جائے گا۔ تو آپ کا دل کرے تو آپ تندور کی روٹی، توے کی روٹی کے ساتھ کھائیں، اور مزے کا بنتا ہے سالن، اچھا لگتا ہے نا، سیزن کی سبزیاں ہوں پھر گوشت میں بنی ہوئی ہوں۔ تو یہ چوپ ادرک اور سبز مرچیں، میں ادرک ایسے مسالے میں ڈالتی ہوتی ہوں، جب بنائی کر رہی ہوتی ہوں میں پہلے گوشت کھلاتے ہوئے نہیں ڈالتی، کیونکہ اس کا سارا اروما ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا، تو ایسے چوپ کی ہوئی کا نا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے یہ سالن میں ایسے چوپ ادرک اور سبز مرچیں۔ تو سوکھا دھنیا میں نے 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے، کیونکہ میرے مٹر کے دانے بھی آدھا کلو نکلے ہوئے، مٹر کے دانے آدھا کلو مٹر تھے، اس میں سے جو دانے نکلے ہیں، اور اچھے مٹر تھے ماشاء اللہ، بھرے بھرے ہوئے دانوں والے، اور میٹھے میٹھے مٹر تھے مزے کے۔ تو یہ میرے پاس لیمو آئے ہوئے تھے، میں نے لیمبو ڈال دیے، کیونکہ مجھے لیمو کا ٹیسٹ سالن میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو لیمو میرے بھائی ماشاء اللہ، اللہ جن کی صحت اتنے زیادہ لے کے آیا تھا میرے لیے، اللہ اسے صحت دے، اللہ سب بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ یہ رشتہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے بہنوں کے لیے، تو بس اللہ کسی بہن کو کوئی دکھ تکلیف کسی بھائی کی طرف سے نہ ہو، کوئی اس کی کوئی تکلیف نہیں برداشت ہوتی، کسی رشتے کی نہیں ہوتی، تو بھائیوں کی تکلیف تو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو وہ میرے اس لیے اتنے زیادہ، میری امی کے گھر سے میرے بھائی نے لیمبو دے کے بھیجے تھے، میرے پاس ٹوکری بھری ہوئی رکھی ہوئی تھی، تو میں روزانہ کسی نہ کسی سالن میں استعمال کرتی ہوں، مجھے ویسے بھی لیمو کا کھٹاس بہت اچھی لگتی ہے، تو سالن میں پھر میں نے تقریباً 3 لیمو کا رس نکلا ہوا ڈال دیے، اور اس کے بعد میں نے اچھے سے بنائی کر کے، تو اس میں نے مٹر ڈالنے ہیں، قیمہ میں اچھے سے 20-25 منٹ میں نے اس کو بھونا ہے، صحیح یہ تیل چھوڑے گا تو پھر اس میں مٹر ڈالوں گی، پھر مٹروں کے ساتھ میں 5 سے 7 منٹ بنائی کروں گی اس کی، وہ زیادہ نہیں بناؤں گی کیونکہ مٹروں کا کلر نہ خراب ہو۔ تو پھر گلانے کے لیے مجھے جتنا پانی چاہیے ہوگا میں ڈال دوں گی، مٹر جتنے میں گل جائیں گے۔ تو یہ اس میں نے آدھا کلو مٹروں میں سے بھی جو نکلے ہوئے ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں، اور اچھے مزے کے مٹر تھے، تو بس انہیں 5 سے 6 منٹ میں بنائی کروں گی ان کی، تو پھر میں اس میں جتنا مجھے ضرورت ہوگا میں پانی ڈالوں گی، جس میں مٹر گل جائیں گے، اور مجھے گریوی سی والا چاہیے مٹر قیمہ، بالکل روکھا روکھا، میرے ہسبینڈ نہیں کھاتے، تو وہ جیسے ہوٹلوں میں نہیں ملتا وہ رسلا سا، ایسا میں رکھوں گی۔ تو یہ تقریباً اس میں نے 1.5 گلاس پانی کا ڈال دیا، تو اب یہ اس میں پکے گا، 15-1 منٹ میں پک جائے گا اس میں۔ تو یہ تقریباً میں نے 12 منٹ بعد اس کو میں نے ڈھکن کو اٹھایا ہے، میں نے درمیان میڈیم آنچ کر دی تھی، ذرا سی دیر، اور اس میں پھر میں سبز دھنیا اس میں چھڑک دوں گی، کٹا ہوا جولین ادرک چھڑک دوں گی، اور مزیدار سا یہ مٹر قیمہ تیار ہے۔ اور میری بیٹی کا اور میرا دل کر رہا تھا بھی اب روٹی کھانے کو بالکل نہیں دل کر رہا تھا میرا، تو میں نے کہا چلو میں ساتھ رائس بنا لیتی ہوں، تو آلو ڈال کے رائس بنا لوں گی، کیونکہ میرا آلو کھانے کا دل کر رہا تھا، اور میں نے سالن میں نہیں ڈالے، کیونکہ پھر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں آپ نے مٹر بھی ڈالے ہیں تو ساتھ آلو بھی ڈال دیے، کیونکہ وہ مجھے پسند ہیں، تو مجھے اچھے لگتے ہیں، تو پھر میں نے ساتھ آلو چاول بنا لینے۔ تو وہ میرے تو ویسے بھی چاول کسی بھی طریقے سے بنے ہوئے مجھے بہت پسند ہیں، تو میں کھاتی ہوں۔ تو یہ زبردست سا مٹر قیمہ تیار ہو گیا، تو اب میں نے اس میں سبز دھنیا وغیرہ ڈال دیا، تو اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، بہت مزے کا یہ ماشاء اللہ سے بنا ہے۔
اس کی بس اتنی گریوی میں نے رکھی ہے، آپ اپنی پسند سے رکھ لیں، جیسے جس کا دل کرتا ہے وہ ویسے ہی اپنی مرضی سے، اس سے زیادہ اس میں گریوی اچھی بھی نہیں لگتی۔ تو بیف کا تو پھر بھی اس سے ذرا سی کم ہی رکھوں۔ تو یہ ماشاءاللہ اتنا زبردست تیار ہوا ہے اور اتنا مزے کا اور ٹیسٹی بنا ہے، اور مٹروں کا ذائقہ بہت زبردست تھا۔ تو اب میں چاول بنانے لگی ہوں، کیونکہ سارا دن کی تھکاوٹ کے بعد بھوک تو بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، پر دل اتنا خفا ہو رہا تھا، دل اتنا عجیب سا ہو رہا تھا۔ لیکن انسان ہے نا، زندگی کا کوئی کام رکتا نہیں ہے، تو اللہ سب کو زندگی صحت دے، بس زندگی کی دولت، زندگی میں صحت کی دولت مل گئی ہے نا، تو میرے نہیں خیال کہ آپ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے، کس چیز کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات انسان کی ضرورت کے مطابق اسے دیتا ہے، رب تو دینے والا ہے نا، وہ تو کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، بس اللہ سب کو صحت دے۔ تو اب میں چاول میں نے چن کے تو رکھ دیے بھگو کے، اور میں چاول 2-3 قسم کے لے کے آئی تھی، تو یہ میں اس سے پہلے نہیں لے کے آئی، تو یہ 140 روپے کلو ہیں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا لے لیتے ہیں، تو اب دیکھیں یہ کیسے بنتے ہیں۔ میں نے نا یہ فرسٹ ٹائم بنائے ہیں، تو کچھ مجھے نا یہ چاول بہت وائٹ وائٹ تھا، مجھے دھوتے ہوئے لگا کہ کچا کچا ہے نا، یہ پتہ نہیں صحیح نہیں، وہ صحیح لگ ہی نہیں رہا تھا، لیکن میں لے کے آئی ہوں، کیونکہ 2-3 قسم کے لے کے آئی ہوں، میں نے کہا میں یہ پہلے ٹرائی کر لیتی ہوں، کہ میں نے خود ہی کھانے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں، تو بچوں کی طرف بھیجوں گی، تو اللہ کرے ٹیسٹ میں اچھے ہوں۔ لیکن یہ کہ دیکھیں دھونے میں وہ مزے کے نہیں لگ رہے تھے۔ تو بس آلو ڈال کے تو اس میں مسالے، تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈالوں گی، ادرک لہسن ڈالوں گی، تو سمپل پلاؤ بناؤں گی۔ تو میرے ہسبینڈ جب آئیں گے تو پھر میں ان کے لیے روٹی ڈال دوں گی، کیونکہ وہ ساتھ روٹی لیں گے، تھوڑے سے چاول کھائیں گے، تو میں تو چاول بنے میں تو روٹی نہیں کھاتی ہوتی، تو اچھے لگتے ہیں مجھے چاول، چاہے چنوں میں بنے ہوئے ہوں، آلووں میں بنے ہوئے، سمپل سادے چاول بھی تڑکے والے بنا لوں تو مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو چاول پسند ہوتے ہیں، میرے گھر میں تو میری بیٹیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں، لیکن جتنے شوق سے میں کھاتی ہوں وہ لوگ نہیں کھاتے، انہیں ہوتا ہے کچھ دنوں بعد مجھے ڈیلی بھی ملے نا تو میں تو کھا لوں، دن میں 2 بار بھی ملے تو میں کھا لوں چاول، مجھے اتنے پسند ہیں۔ اور میں نے کافی ٹائم نہیں کھائے کسی وجہ سے، تو پھر میں بڑا کنٹرول، آخر میں مجھے پتہ چلا جس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تو میں کھاتی ہوں، اب تو میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں چاول، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں شوگر وغیرہ میں ایشو ہوتا ہے چاولوں سے، لیکن یہ کہ میرے بہت فیوریٹ ہیں۔ تو اب میں نے یہ مسالہ بنا کے اس میں سارے مسالے، کٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے، میں لال مرچ پیسی ہوئی نہیں ڈالتی ہوتی چاولوں میں، تو آلو ڈالے ہیں، سبز مرچیں مجھے بہت پسند ہے، تو میں زیادہ ساری لمبی لمبی کاٹ کے یا جیسے بھی ڈالوں میں ڈال دیتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے ہی نکال کے کھانی ہوتی ہیں۔ تو نمک چکھ لوں گی، اور یہ 2 چمچ میں نے بھر کے، میرے 3 پاؤ چاول ہیں، تو 2 چمچ بھر کے میں نے لال کٹی ہوئی مرچوں کے ڈال دی ہیں، اور نمک میں نے 2 چمچ ڈالے ہیں، وہ میں چکھ لوں گی، کم لگا تو میں اور ڈال لوں گی۔ تو پھر میں نے نا یہ سوکھا دھنیا ڈالا ہے، میری بیٹی بنائے تو وہ نہیں ڈالتی، بالکل کہتی ماما کلر ڈارک سا ہو جاتا ہے، لیکن میں ڈالتی ہوتی ہوں سوکھا دھنیا، مجھے اچھا لگتا ہے سوکھا دھنیا ڈالا ہوا بنے میں۔ تو اب یہ تھوڑی سی دیر آلو اس مسالے میں بننے ہوں گے، تو پھر میں اس میں پانی ڈالوں گی، اور پانی اندازی سے ڈالوں گی، چاول جس میں دیکھوں گی کتنے ڈبوں کے، تو پھر بس سمپل طریقے سے بنیں گے، اور جلدی بن گیا کھانا، اور مزے کا بنا تھا کھانا، اور میں اور میری بیٹی نے اس کھانے کو بہت سارا انجوائے کیا۔ کھانے تو سارے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، اللہ سب کے کھانوں میں، رزق روزی میں، زندگی کے ہر کام میں برکت ڈالے، کوئی کام برکت کے بغیر نہ ہو، سکون ہو زندگیوں میں، تو اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، بس اللہ سے مانگیں، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگا وہ بھی دے، تو اللہ ہمارے حق میں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بہتر کر کے ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ 3 پاؤ چاول تھے، میں نے 10-1 منٹ بھگوئے ہیں، کیونکہ یہ دھوتے ہوئے نا دیکھنے میں بہت وائٹ وائٹ سے تھے، تو پھر 10 منٹ بھگوئے ہیں۔ تو ان چاولوں کی نا جب میں بنائے تو وہ پچ سی نکل رہی تھی، کھڑے کھڑے نہیں بن رہے تھے، لیکن ٹیسٹ میں اچھے تھے، مزے کے بنے ہیں۔ اب یہ انہیں میں دم لگا دوں گی، اور بس ان پہ دم لگا کے تھوڑا سا گیلے کپڑے سے دم لگایا ہے میں نے، پانی مجھے کم لگ رہا تھا، تو پھر میں نے ذرا سا دسترخوان گیلا کر کے تو انہیں دم لگا دیا۔ اب 10 سے 15 منٹ یہ دم لگے رہیں گے، نیچے توا رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے ان کو اسٹیم آئے، تو ساتھ میں چٹنی بنا لوں گی، اور صرف پیاز کاٹ لوں گی، کیونکہ دل کر رہا ہے ساتھ کھانے کو پیاز۔ تو بس یہ سمپل سا کھانا، ماشاءاللہ سے اچھا کھانا ساری بہت بہترین ہوتا ہے، تو اللہ اس میں برکت ڈالے، تو یہ بہت اچھے سے بن گیا، اور میں نے سبز دھنیا نہیں ڈالا تھا، تو پھر میں نے دم سے اٹھا کے تو تھوڑا سا کٹا ہوا پڑا ہوا تھا،
سالن سے بچا ہوا، تو وہ میں نے اوپر ڈال دی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے زبردست سا کھانا تیار ہو گیا ہے۔ تو اب ہم ماں بیٹیاں بیٹھ کے اس کو کھانے کو انجوائے کریں گے، کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ تو اب وہ تو کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی ابھی پاپا بھی نہیں آئے، تو میں نے کہا چلو آپ پاپا کے ساتھ بیٹھ کے پھر کھا لینا، لیکن میرے ساتھ تھوڑا سا کھاؤ، تو ہم تھوڑا کھانے کو ماں بیٹیاں بیٹھ کے انجوائے کریں، کیونکہ یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے اور مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سارا دن پھر کچھ نہیں کھایا، بس صبح وہ اتنی جلدی صبح 7 ساڑھے 7 بجے ناشتہ کیا ہے، تو پھر سارا دن ڈیروں کام کر کے تو میں نے آدھا گلاس پورے دن پانی کا نہیں پیا۔ تو اسے بھوک لگی ہوئی تھی، تو اسے میں نے تھوڑی سی باقر خانی دے دی، تو کہتی ہے ماما ایک ہی بار کھانا کھائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو میں جس دن کپڑے دھوؤں اس دن تو میں لازمی صفائیاں کرتی ہوں، سارے کام میں تقریباً کوشش کرتی ہوں سارے کام ہوئے ہوئے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ آئے ہیں، تو میں نے ان کو روٹی بنا کے دی ہے، تو اب میں اپنی بیٹی کو روٹی کھلا رہی ہوں کہ اس نے چاول کے 2 ہی چمچ کھائے ہیں۔ تو بس کھانا بہت مزے سے کھایا ہے۔ اب مجھے اتنی تھکاوٹ ہوئی ہے، اب فارغ ہو کے انشاءاللہ آرام کرنا ہے۔ تو آپ سب کو انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔